کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے نا کہ جب کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ابھی لکھنی نہیں ہے، اور اگر کر لے تو ایک لکھنی ہے، اور جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ لکھ لو فوراً سے، اور کر لے تو ملٹیپلائی بائی 10 کر دو. اور اگر وہ برائی کا ارادہ جو اس نے کیا ہوا تھا وہ نہ کرے تو اس کو نیکی میں کنورٹ کر دو. سبحان اللہ. یعنی لک ایٹ دی آفر بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور وہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روکتا ہے کہ 6 کا ورڈ آتا ہے، 6 آورز ہے. وہ غالباً علماء کہتے ہیں 6 آورز ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے تو اس کو موقع دو، اس کو تھوڑا تدبر کرنے دو، تفکر کرنے دو. لیٹ ہم ریٹرن، لیٹ ہر ریٹرن ٹو می. سبحان اللہ. تو یہ اتنا ایک دم سے بڑا عجیب بھی تھا ان کے لیے یہ سننا. لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں ایسے موقعوں پہ نا انٹرنلائز کیا کریں ہو از اللہ، دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، دا لینینسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دنیا والے تو نہیں چھوڑتے، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی آفرز ہیں. سبحان اللہ. سو آئی تھنک لیٹ اسٹارٹ فرام دس ذیشان، لینینسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینی انسیڈنٹ، اینی پرسنل انٹریکشن ود آل مائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پہ آپ نے اللہ کا لو دیکھا تو گو فار اٹ انشاءاللہ. دیکھیں مجھے نا آپ یہ جب بات کر رہے تھے تو ایک عالم ہے، انہوں نے نا ایک دفعہ ایک بات کی، اور واقعی میں نے حالانکہ یہ باتیں آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی پہلے، لیکن واقعی مجھے یہ والا اسپیکٹ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا اس سے اس چیز کا بہت احساس ہوا. انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، کیونکہ جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے نا کہ کل بنی آدم، سارے کے سارے آدم کے بیٹے بہت زیادہ گناہ گار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 40 ایئرز کو کراس کر چکا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر 40 سال کی عمر جو ہے نا وہ ایک مارکا ہوتا ہے. یعنی کہ 40 ایئرز ول مارک اے نیو فیز آف لائف، ایک میچور فیز آف لائف، جہاں پہ پھر بندہ یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو پھر یہ سوچنا شروع کر دی دیتا ہے نا کہ زندگی کا ایک چنک میں نے ختم کر لیا. انہوں نے کہا کہ اگر ابھی مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے فوت ہونا ہے تو اپنے گناہوں کو دیکھ کے تو مجھے ڈر آئے گا، لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے شاید جو ہے نا وہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لوں. اور علماء کو میں نے ایک دعا مانگتے ہوئے بھی سنا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ مسنون ہے یا نہیں. اللہم ارحم علی احوالنا، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ولا تنظر الی سوء اعمالنا، لیکن ہمارے برائیوں کی طرف نہ دیکھ. تو یعنی کہ یہ بات تو طے ہے اگر ہم زاویہ ایک ڈائریکشن اپنے گناہوں کی طرف رکھ لیں تو پھر تو بیڑا پار نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اگر حقیقی طور پہ اس کو ہم سمجھیں، اس کو ہم انٹرنلائز کریں، دین دیر شوڈ بی نو ریزن وائی. اینڈ اگین دیٹ بینگ سیڈ، جس طرح کے علماء نے کہا ہے کہ یہ ایک پرندے کی طرح ہے، اس کے پروں کی طرح ہے، ہوپ اینڈ فیئر، اور اس کا جو سر ہے وہ اللہ کی محبت ہے. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک کوئی ایک واقعہ کیا ان گنت واقعات ہیں جہاں پہ ابھی آپ نے شروع میں عبدالعلیم سے پوچھا نا کہ آپ کو خود کوئی اس کا احساس ہوا یا نہیں ہوا. دیکھیں ہمیں نا مومن کو ضرورت ہوتی ہے یاد دہانی کی، اور میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی ایگری کریں گے کہ مکسڈ فیلنگز ہوتی ہیں اس طرح کا پوڈ کاسٹ کرنے سے پہلے. کچھ شرم بھی آ رہی ہوتی ہے اپنی حرکتوں کے بارے میں سوچ کے، لیکن آن دا کانٹریری بندہ پھر یہ سوچتا ہے کہ ہاں سب سے زیادہ فائدہ، کیونکہ یہ یاد دہانی اور کسی کو فائدہ ہونا ہو ہمیں واقعی بہت فائدہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اسی لیے اللہ کی لینینسی میں سمجھتا ہوں از ریفلیکٹیو آف دا فیکٹ کہ ہم اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اور تو کسی کی کوئی بات نہیں. اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا. دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ آفرز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار اور بھی آفرز ہیں. سبحان اللہ. آپ مجھے کیا دنیا میں کسی ایک انسان کی ایسی مثال دے سکتے ہیں کہ جس کے پاس اس طرح کا آپ اس کی ڈس اوبیڈینس بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کو معاف بھی کر رہا ہے، معاف نہیں کر رہا بلکہ الٹا آپ کو ریوارڈز دے رہا ہے، اور اتنے ریوارڈز دے رہا ہے اور ایسے ریوارڈز دے رہے ہیں جن کا اس دنیا سے کمپیریزن نہیں ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے یعنی بھائی یہ چیز نوٹ کیا کہ آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ ہمیں بھی انگزائٹی، ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ایک پریکٹسنگ مسلمان بھی پریشان ہوتا ہے زندگی میں. بالکل ایسے. ہم میں اور یا ایک پریکٹسنگ مسلمان میں یا ایک نان پریکٹسنگ مسلمان میں کیا فرق ہے؟ صحیح. دا نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی ایک انسان، ہمیں پریشانی آتی ہے نا تو دیر آر لاٹ آف گلیڈ ٹائڈنگس فرام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی جو تکلیف ہے، آپ کو جو تھکاوٹ ہو رہی ہے، اللہ اس کا ریوارڈ دیں گے، آپ کو آخرت میں ریوارڈ ملے گا. ایک بندے کو اللہ کا نہیں پتا، اس کے لیے تو وہ پھر ڈیتھ لائک سچویشن ہے نا. اسی لیے لوگ سوئسائڈ بھی کرتے ہیں پھر کہ یار اب میں ایسی سچویشن میں آ گیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ واٹ از اے وے فارورڈ. صحیح. اللہ تعالیٰ کی لینینسی، سبحان اللہ، جو آپ نے حدیث بتائی کہ اللہ تعالیٰ ویٹ کرواتے ہیں، حکم دیتے ہیں فرشتے کو کہ اسٹاپ اینڈ ویٹ فار ہم. بالکل. اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈس کہ میرا بندہ، اس کی ہیومن نیچر ہے کہ یہ اس سے گناہ ہو گیا، سلپ ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہی از اے بیڈ پرسن، فوراً سے گناہ لکھو، فوراً اس کی پنشمنٹ رکھو. اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں. میں ایک حدیث یہاں پہ بتانا چاہوں گا انشاءاللہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے.
ہماری یوتھ کو نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ والا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت پتہ نہیں نفرت کرتے ہیں، یا پتہ نہیں میں ہی کیوں اتنا گناہ گار ہوں، یا میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی. کچھ لوگ ایڈکشنز میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ. تو وہ ایک صحابی، وہ ان کو حمار کہتے تھے، ان کا ایک نک نیم تھا، آپ یہ سمجھ لیں. وہ ہی یوز ٹو ڈرنک، کیونکہ اسلام میں آپ کو پتہ ہے اسلام میں شروع میں جب اسلام آنے سے پہلے لوگ عادی تھے ڈرنکنگ، اٹ واز ویری کامن ان دیٹ سوسائٹی. وہ ڈرنک کیا کرتے تھے، ان سے اسلام کے بعد بھی اپنی عادت نہیں چھوٹی، یا وہ کبھی کبھار سلپ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، ایک ان کو بار بار لے کے آیا جاتا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز اے پنشمنٹ، جو بھی اسلام کی پنشمنٹ ہے جو بندہ ڈرنک کرتا ہے. تو ایک دفعہ ایک صحابی نے غصے میں آ کے کہا کہ اللہ کرس ہم، کہ اس سے یہ عادت ہی نہیں چھوٹ رہی. بالکل ایسے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا کہ ایسے نہ کہو، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا. سبحان اللہ. مطلب ہم لوگوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو وہ کر دیا نا، ڈیمونائز کر دیا کہ پتہ نہیں آپ سے اگر گناہ ہو گیا نا تو یو آر ناٹ ایون مسلم، یہاں تک کی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ forgives، لیکن we have to be sincere in front of him. یہ سب سے ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے اتنے سوال آتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یار مطلب کیسے اتنے بڑے بڑے جملے لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی بھائی اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ. میں کہتا ہوں کہ اتنا ریپیٹیٹیولی اس جملہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے اللہ کی ناراضگی ہے کیا؟ آپ کو پتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے؟ قرآن میں جا کے پڑھیں تو صحیح ان لوگوں کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، دا موسٹ ریچڈ ونس. سبحان اللہ. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آزمائش آئی ہے نا تو اللہ کی ناراضگی ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے، یا بس ہمیں کوئی چیز نہیں ملی وہ اللہ کی ناراضگی. حالانکہ کتنا کلیئر آپ نے بات کی کہ اللہ نے سب بتایا ہوا، کتنا کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں 3 طرح سے ٹیسٹ کروں گا. مطلب the way I have understood کہ 3 قسم کے ٹیسٹ آتے ہیں. یا اللہ فوراً دے دیتا ہے اور ہمارے شکر کو آزماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتا ہے اور ہمارے صبر کو آزماتا ہے، یا اللہ نہیں دیتا اور ہمارے ایمان کو آزماتا ہے. تو فیتھ، پیشنس اور گریٹیٹیوڈ، ان 3 کے ٹیسٹ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں لوں گا. سورہ البقرہ کی آیت سے ثابت ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا، میں لاس آف ویلتھ سے، لائف سے، لیکن وہ بشر الصابرین. تو ذیشان یہ جو جملہ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، ٹھیک ہے ایک حد تک سوچنا، یہ سوچنا کہ شاید میرے اعمال بہت برے ہیں تو کہیں اللہ کی میں ڈس اوبیڈینس میں مبتلا نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا میں اپنے رب کو اس طرح ناراض نہ کر دوں، وہ تو ٹھیک ہے سوچنا. لیکن اتنا زیادہ یہ سوچنا. علی بھائی آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا، اور میں نے بھی جب یہ والا اصل میں نا اس چیز کو میں ٹاپک دوں گا اللہ کے ساتھ حسن الظن، تھنکنگ گڈ اباؤٹ اللہ. میرے ٹیچر تھے، انہوں نے نا باقاعدہ اس پہ ایک درس دیا تھا، اور میں حیران ہوا. انہوں نے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ پہ حسن ظن رکھنا یہ فرض ہے، ہر مسلمان، اس کا حکم شرعی حکم فرض ہے. یہ ایک 2 way sword ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. وائل آن ون سائڈ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن تو رکھنا ہے، لیکن آن دا کنٹری ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ وہ حسن ظن جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ ہم پھر وہ والا حسن ظن اصل میں وہ ہے جو کہ اللہ کی معرفت سے خالی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان. سبحان اللہ. تو یہ بات بہت ضروری ہے اللہ کے ایٹریبیوٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور یہ فریم ورک ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہاں ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہیں کہ وہ کوالیفائی کر جائیں، لیکن اللہ کے ایٹریبیوٹس، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مغفرت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے فرض ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن و ظن کیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں اٹس اے ویری تھن لائن. یہاں پہ نا تھوڑی سی سائیکالوجی بھی ایٹ پلے آتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا سائیکالوجی کی اور کاؤنسلنگ کی دنیا میں افرمیشنز ایک چیز ہوتی ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کہتے. ان کا جنرلی اگر یہ نوٹ کریں ود آل دا رسپیکٹ دیٹ از ڈیو، یہ جنرلی ہر چیز کے بارے میں ہی نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں. اور سب کانشیسلی جب آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ ایکٹ بھی اس طرح کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کے چانسز ہیں کہ آپ کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے گا. اسی لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آؤٹ لک پوری زندگی کے بارے میں بدلیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اچھا گمان کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے رویوں کو چینج کریں. ہمارے ہاں ایک بہت مسئلہ ہے جین زی کے ساتھ، وہ کہتی ہے کہ بس اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، آپ کو کچھ تھوڑا بہت کرنا پڑے گا، چاہے وہ تھوڑا بہت آپ کے نزدیک ریزلٹ اورینٹڈ نہ ہو. اللہ نے آپ کی محنت دیکھنی ہے، اللہ نے آپ کی کوشش دیکھنی ہے، آگے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ایک اسکالر نے علی بھائی بڑا ان کا اچھا کوٹ ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی لینینسی کے بارے میں.
انہوں نے کچھ اس طرح کہا, کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہونا کہ میرے جو اعمال ہیں اس کا اکاؤنٹیبلٹی میرے پیرنٹس نے کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے, بالکل, تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی چوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حالانکہ میرے پیرنٹس مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ کی محبت اور پیرنٹس کی محبت کا کوئی پیرل نہیں. کیا بات ہے. تو دس شوز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. ون آف دا سائنز از کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پروفٹس بھیجے ہیں, اینڈ دین پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ تعالیٰ ایک جس طرح ویسٹ میں پورٹری کیا جاتا ہے ایک بڑے ہارش گاڈ ہوتے یا بڑے وہ ہوتے تو وہ میسیج نہ بھیجتے, وہ آپ کو بچانے کے لیے اللہ کا میسیج ہی نہ آتا. So this also shows کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ cares about his slave.